السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے لے کر آپ مدینہ شریف اور ہندوستان کیسے تشریف لائے، یہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں جاننے کو ملا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ایک ایسی کرامت جس کو سن کر آپ دنگ رہنے والے ہیں۔ تو دوستو، آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل این کے اپنا ولاگ کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کس شہر کس اسٹیٹ سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے، اور ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک دونوں کو فالو ضرور کیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ دوستو، یہ بات ہے 582 ہجری، یعنی آج سے 813 سال پہلے کی، جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف سے چل کر مدینہ شریف آئے۔ اس کے بعد آپ آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض و برکات سے مالا مال ہو کر آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم ہندوستان چلے جاؤ۔ تب آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی ہندوستان کی طرف آئے، اور ہندوستان آنے کے بعد ہی آپ نے ایک کرامت پیش کی جو کہ ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لاتے ہی آپ نے دین کی تبلیغ شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے فیضان و کرم سے لوگ مسلمان ہونے لگے، اسلام کو قبول کرنے لگے۔ آپ کی آمد کا تذکرہ اجمیر کے ہر کونے میں پھیلنے لگا۔ آخر یہ بات راجہ تک پہنچی کہ ایک مسلمان کافر آیا ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو بھرشٹ کرتے ہیں، اسی میں ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، اور یہ دھرم کے خلاف ہے، اور یہ دھرم کے خلاف لوگ ہیں اور ہمارے تالاب کو ناپاک کرتے ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے ہٹایا جائے۔ وہ ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مورتیاں پوجا کے لائق نہیں ہیں، یہ تو پتھر ہے۔ ہمارے خداؤں کی وہ توہین کرتے ہیں، اور ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ہماری حکومت میں اگر کوئی مسلمان آ کر ہمارے لوگوں کو مسلمان بنا دے اور ہمارے دھرم کے لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر اس کے دین میں چلے جائیں، یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہوگی، اس لیے اس فقیر کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ اس کے بعد راجہ کے سپاہی آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ راجہ کا حکم آیا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ تم گوشت کھاتے ہو، دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہو، ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے اس مقدس پوتر تالاب میں اپنے پیر وغیرہ دھو، جاؤ کسی اور جگہ جا کر اپنا ڈیرا لگاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اتنی دنیا آتی ہے، کوئی تالاب میں نہاتا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی آ کر پانی پی جاتے ہیں، تو ہم تو اس سے بس وضو کر لیتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے دھرم کے لوگ ہیں اور تم ہمارے دھرم کے خلاف ہو، بس راجہ کا حکم ہے کہ تمہیں آئندہ اس میں ہاتھ پاؤں دھونے کی اجازت نہیں، خبردار آئندہ تم اس میں ہاتھ پیر نہیں دھو گے ورنہ ہم سختی کریں گے۔ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ شاید یہ لوگ ہمیں وضو نہ کرنے دیں، جاؤ مشکیزہ تو بھر کر لے آؤ، اگر پانی کی ضرورت پیش آئی تو کچھ پانی تو پاس رہے گا۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین نے مشکیزہ بھر لیا تو آنا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا۔ یہ میرے خواجہ ہند کی ادنا سی کرامت تھی جو آپ نے اپنے تصرف سے سارے آنا ساگر کو مشکیزہ میں بھر لیا۔ یاد رکھو، اولیاء اللہ کے ہاتھ سے جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں
وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرتیں اور کمالات ہوتے ہیں۔ سارا پانی خشک ہو گیا، آنا ساگر بھی خشک ہو گیا۔ پانی جب خشک ہوا تو کوہرام مچ گیا، قیامت برپا ہو گئی۔ ادھر بچے بوڑھے سب پیاس کی شدت سے بلبلا رہے تھے۔ ہر طرف شور مچ گیا، کوہرام مچ گیا کہ فقیر نے جادو کر کے سارے اجمیر کے پانی کو خشک کر دیا۔ جب بات راجہ کے دربار میں پہنچی تو راجہ نے وزیروں کو بلا کر مشورہ کیا۔ کہنے لگے، یا تو فقیر کامل فقیر ہے، یا تو وہ دور وقت کا سب سے بڑا جادوگر ہے۔ اب تو اس نے ہماری زندگی مشکل کر دی ہے۔ پھر جب جان پہ بن آئی تو یہ طے ہوا کہ جیسے ہو سکے منت ونتی کر کے ان فقیر کو منایا جائے اور ان سے کہا جائے وہ اگر معاف نہیں کریں گے تو اجمیر میں ہر گھر سے لاشوں کی لاشیں ملیں گی، کیونکہ بچوں اور عورتوں میں پیاس کی شدت سے قہر برپا ہو گیا ہے۔ لوگ آئے، آپ کے پاس رونے لگے، قدموں میں گر گئے، منتیں کرنے لگے، بابا رحم، آپ نے جادو کر دیا، آنا ساگر کو خشک کر دیا۔ میرے سلطان نے فرمایا کہ ہمارا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے اور یہی سچا دین ہے۔ ہم یہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، اسلام کی روشنی آپ سب کے دل میں جگانے کے لیے آئے ہیں، ہمارا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے ہمیں وضو سے روک دیا تھا کہ ہم وضو نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے رحم دلی دکھاتے ہوئے قطب الدین سے کہا، جاؤ مشکیزہ میں جو پانی ہے اسے آنا ساگر میں پلٹ دو۔ آپ کا حکم پا کر مشکیزہ آنا ساگر میں پلٹ دیا گیا، پانی ابل پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا آنا ساگر پانی سے لبریز ہو گیا۔ آج تک اس آنا ساگر کے پانی میں کمی نہیں ہوئی۔ جس دن آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی اس دن بتوں کی پوجا کرنے والے ہندو دھرم کو ماننے والے 32,000 لوگوں نے اسلام دھرم قبول کر لیا۔ آپ نے اپنے چاہنے والوں کو نصیحت فرمائی ہے جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ سلطان الاولیاء ہند ہیں۔ آپ کو ہند کا مہاراجا کہا جاتا ہے، آپ ولیوں کے بھی سلطان ہیں۔ آپ کے کچھ ضروری اور مشہور اقوال یہ ہیں۔ نمبر 1، بارگاہ خدا بندی میں نماز سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز عبد اور معبود کے بیچ راج ہے اور معراج المومنین ہے۔ نمبر 2، خدا کا دوست وہ ہوتا ہے جس میں 3 چیزیں ہو۔ پہلا، سخاوت دریا جیسی، دوسرا، شفقت آفتاب کی طرح، تیسرا، توجہ زمین کی طرح۔ نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، نفرت کسی سے بھی نہ کرو۔ عزیزو، آپ نے ابھی تک جو بھی پڑھا ہے، جو بھی جانا ہے، آپ نے غور کیا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی کامل، ایک معتبر عالم تھے۔ آپ بہت ہی زیادہ رحم دل تھے۔ آپ کی بارگاہ میں ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھید بھاؤ نہیں کیا۔ آپ نے جیسا سلوک اپنے مرید سے کیا، بالکل ویسا ہی سلوک آپ نے غیروں سے بھی کیا ہے۔ آپ سب سے محبت کرتے تھے۔ آپ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ محبت سب سے کرو، نفرت کسی سے نہیں۔ آپ نے سبھی کے دلوں میں پریم بھائی چارے کا پرچم لہرایا ہے۔ آج بھی دیش کی بڑی بڑی ہستیاں آپ کے آستانے پر جاتی ہے اور آپ کے وسیلے سے دعائیں منتیں مانگتی ہے۔ آپ سے ہر مذہب کے لوگ عقیدت رکھتے ہیں۔ آپ ہند کے ولیوں کے سلطان ہیں۔ اہل ہند آپ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کسی ولی کے مقام کو طے نہیں کر سکتے۔ یہ کام بڑوں کا ہے، چھوٹوں کا نہیں۔ آپ خواجہ غریب نواز کی زندگی سے سبق لیں، بالیقین وہ ہند میں ہمارے پیشوا ہیں اور رہیں گے۔
آپ کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو مٹا کر نیک صالح مومن بننے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ آپ کی محبت ہی ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے۔ حضرات، بڑا ہی خوبصورت واقعہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری کا جو ابھی ہم نے بیان کیا، اس میں ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے وسیلے ہمارے خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے۔ اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جن کی جو مرادیں ہیں، جائز مرادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو پنجتن پاک کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ دوستو، یہ واقعہ تذکرہ اولیاء کی کتاب سے لیا گیا ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیے اور اپنوں کو بھی خوش رکھیے۔ چلیے بائے دوستو، خدا حافظ۔